السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نظام شمسی کے اس سیارے کی بات کرتے ہیں جس کی تلاش کئی دہائیوں سے جاری ہے، لیکن یہ سیارہ ہے کہ یا کوئی بوت جو کبھی مل ہی نہیں پا رہا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، کیونکہ میں سائنس اور فلکیات کی دنیا میں ہر بدلتی صورتحال سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ پرسیول لوویل ایک ایسے شخص تھے جن کی غلطیاں کافی مشہور ہوئیں۔ وہ 19ویں صدی کے مصنف تھے اور چونکہ کاروبار کے شعبے سے منسلک تھے اس لیے کافی امیر بھی تھے۔ ہمیشہ بڑی مونچھیں رکھے ہوئے تھے اور اکثر انتہائی نفیس 3 پیس سوٹ میں پائے جاتے تھے۔ پرسیول نے سیارہ مریخ کے بارے میں ایک کتاب پڑھی تھی اور اسی کی بنیاد پر وہ ایک ماہر فلکیات بھی بن گئے۔ اس کے بعد وہ آئندہ چند دہائیوں تک وہ کچھ انتہائی عجیب و غریب دعوے کرتے رہے۔ انہیں یقین تھا کہ مریخ پر زندگی موجود ہے اور ان کا خیال تھا کہ انہوں نے مریخ پر رہنے والی مخلوق کو ڈھونڈ بھی لیا ہے۔ یہ دعویٰ درست نہیں تھا۔ کچھ اور لوگوں نے سیارے کی سطح پر موجود چند لکیروں کی نشاندہی کی تھی اور پرسیول کا دعویٰ تھا کہ در حقیقت یہ نہریں ہیں جنہیں مریخ پر بسنے والی مخلوق نے سیارے کے برف پوش قطبین سے پانی حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی ساری دولت ایک رصدگاہ بنانے میں لگا دی تاکہ وہ بہتر انداز میں اس سیارے کا جائزہ لے سکے۔ بعد میں پتا چلا کہ دراصل یہ لکیریں نظر کا دھوکہ تھیں، جو کہ اصل میں مریخ کی سطح پر موجود پہاڑ اور بڑے بڑے گڑھے تھے جو غیر معیاری دوربینوں میں لکیروں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ لوویل کو یقین تھا کہ سیارہ وینس نوکدار سیارہ تھا۔ ان کے نوٹس میں یہ نوکیں سیارے کے وسط سے مکڑی کے جالے کی طرح باہر کو آتی دیکھی جا سکتی تھی، اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ اگرچہ ان کے شاگردوں نے ان نوکوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، تاہم ایسا لگتا تھا کہ یہ نوکیں صرف لوویل کو ہی نظر آتی تھیں۔ اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی آنکھوں میں اترنے والے موتیے کی وجہ سے دکھائی دینے والے سائے تھے، مگر لوویل کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی طرح ہمارے نظام شمسی کے 90 سیارے کے کھوج لگا سکیں۔ اگرچہ وہ اس خیالی سیارے کو کبھی دیکھ نہیں سکے، مگر اس کی کھوج ان کی زندگی کے آخری 10 سال کھا گئی، اور پھر وہ 61 سال کی عمر میں ذہنی توازن کھونے کے بعد وفات پا گئے۔ شاید ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کی یہ تلاش تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ سن 2021 میں بھی جاری رہے گا۔ 14 سال بعد 18 فروری 1930 کو ایک نوجوان ماہر فلکیات ستاروں کی 2 تصاویر پر غور کر رہا تھا کہ اسے ایک نقطہ نظر آیا۔ یہ ایک چھوٹی سی دنیا تھی۔ اسے پلوٹو مل گیا تھا، جو کہ ایک وقت تک پلینٹ ایکس سمجھا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا، مگر سائنسدانوں کو جلد یہ احساس ہوا کہ لوویل جو ڈھونڈ رہے تھے پلوٹو اتنا بڑا نہیں تھا کہ یورینس اور نیپچون کے مدار کو تبدیل کر سکے۔ پلوٹو حادثاتی طور پر سامنے آ گیا تھا۔ آخر کار پلینٹ ایکس کے خیال کو اس وقت ٹھیس پہنچی جب 1989 میں وائجر 2 نامی مصنوعی سیارے کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ نیپچون کے وزن کا تخمینہ غلط تھا اور وہ اصل میں کم وزن سیارہ تھا۔ اس کے بعد جب ناسا نے مداروں کا جائزہ لیا تو معاملہ قدرے واضح ہو گیا۔ لوویل جس تلاش کا آغاز کر گئے تھے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور جیسے جیسے اس خفیہ سیارے کا خیال ترک کیا گیا، اسی طرح اس تلاش کی دوبارہ بنیاد بھی رکھی گئی۔ وائجر مشن نے ایک اور دریافت بھی کی، اور وہ تھی کوپر بیلٹ۔ یہ جمی ہوئی چیزوں کا ایک خلائی ڈھونٹ ہے جو کہ نیپچون کے مدار سے باہر موجود ہے۔ ہمارے نظام شمسی کے اہم ترین عناصر میں سے ایک ہے۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ
خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں لاکھوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ 100 کلومیٹر سے زیادہ بڑی ہیں، اور اس میں 1 ٹریلین دمدار ستارے بھی موجود ہیں۔ جلد ہی سائنسدانوں کو احساس ہو گیا کہ پلوٹو ہی وہ واحد بڑا سیارہ نہیں جو کہ نظام شمسی کی آخری حدود میں پایا جاتا ہے، اور پھر یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیا یہ سیارہ ہے یا نہیں۔ انہیں سیڈنا نامی سیارہ ملا جو کہ پلوٹو کے 40% حجم کا تھا، کوائر جو کہ پلوٹو کے نصف حجم کا تھا، اور ایریس ملا جو کہ پلوٹو کے برابر کے سائز کا تھا۔ سائنسدانوں کو اس سیارے کی نئی تعریف چاہیے تھی۔ سن 2006 میں انٹرنیشنل آسٹرونومیکل یونین نے پلوٹو کو ایک پس خط یا ڈاور آف پلینٹ کا درجہ دے دیا۔ کیلٹیک یونیورسٹی پروفیسر مائک براؤن، جنہوں نے ایریس کی دریافت کی تھی، خود کو وہ شخص کہہ کر پکارتے ہیں جنہوں نے پلوٹو کو قتل کیا۔ سن 2016 میں وہی پلوٹو کو قتل کرنے والے پروفیسر مائک براؤن اور ان کے ساتھی کونسٹین بیٹگر نے ایک مقالہ شائع کیا جس میں انہوں نے ایک ایسے سیارے کی موجودگی کا دعویٰ کیا جو کرۂ ارض کے مقابلے میں 5 سے 10 گنا بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ خیال اس تحقیق کی بنیاد پر پیش کیا کہ سیڈینا ہی وہ واحد چیز نہیں جو اپنی جگہ پر نہیں ہے، اس کے علاوہ 6 اور چھوٹے سیارے اپنی جگہ پر نہیں ہیں، اور یہ سب کے سب ایک ہی سمت میں جھکے ہوئے ہیں۔ محققین کے مطابق تمام 6 کے 6 ایک ہی سمت میں صرف اتفاق سے جھکے ہونے کا امکان 0.007% ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے یہ تجویز کیا کہ 90 سیارے نے ہمارے نظام شمسی کی آخری حدود میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں اور اپنی کشش کی وجہ سے اپنے قریبی اجسام کے مداروں میں خلل ڈالا ہے۔ کئی سال بعد ایسے اجسام کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا جو عام روش سے ہٹ کر مدار میں گھوم رہے تھے، اور ان کا جھکاؤ ایک طرف بڑھ رہا تھا۔ اب ہمیں 19 کے قریب ایسے اجسام معلوم ہیں۔ گو کہ ابھی کسی نے اس فرضی سیارے کو نہیں دیکھا، لیکن ممکن ہے کہ اس کے بارے میں بہت کچھ اخذ کر سکیں۔ کیوپر بیلٹ سے پرے دوسرے اجسام کی طرح 90 سیارے کا مدار اتنا عجیب ہے کہ اس کا آخری سرا اس کے نزدیک ترین سرے سے 2 گنا دور ہے، جو کہ سورج سے زمین کا فاصلہ 600 گنا زیادہ ہے۔ 90 ارب کلومیٹر یا 56 ارب میل، جبکہ اس کا نزدیکی سرا 45 ارب کلومیٹر یا کہ 28 ارب میل ہے۔ اس کے بعد یہ مشکل سوال پیدا ہوتا کہ یہ 90واں سیارہ آخر کہاں سے آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دلچسپ قیاس آرائی بھی کی جاتی ہے کہ 90واں سیارہ اصل میں ایک اجنبی بہروپیہ ہے، ایک ایسی خلائی چیز ہے جو بہت پہلے جب سورج ابھی اسٹیلر کلسٹر کواکب کے جن میں تھا، یہ دوسرے ستاروں سے جدا ہو گیا تھا۔ بیٹیگن کہتا ہے، اس طرح کی کہانی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سیارے سے اگلی بار سامنا ہونے پر اسے کھو دینے کا بھی اتنا ہی امکان ہے۔ اسی لیے شماریاتی اعتبار سے ایسا ماڈل مسائل کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بینٹیگن کے ماڈل کی بات بھی کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی بہت پیچیدہ چیز نہیں ہے۔ اس ماڈل کے مطابق سورج کے قریب ترین بننے والا سیارہ اس وقت بنا جب ہمارا نظام شمسی ابتدائی مراحل میں تھا، اور گیسوں گرد و غبار کے ملنے سے مختلف سیارے تشکیل پا رہے تھے۔ صاف ظاہر اس ساری بحث کی بنیاد یہ ہے کہ اگر یہ 90واں سیارہ وہاں موجود تھا تو یہ کسی کو دکھائی کیوں نہیں دیا؟ سچ پوچھیں تو آج 90 سیارے کا کھوج لگانے کی واحد امید یہ ہے کہ آپ اسے سوبرو نامی دوربین سے دیکھ سکیں۔ امریکی ریاست ہوائی کے ایک خوابیدہ آتش فشاں پر لگی ہوئی 8.2 میٹر کی اس دوربین میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ دور دراز کے خلائی اجسام سے نکلنے والی کمزور روشنی کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ یہ ایک بہترین حل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ 90واں سیارہ سورج سے اس قدر دور ہوگا کہ اس سے سورج کی شعاعیں نہایت کم منعکس ہو رہی ہوں گی۔ 90 سیارے کے حوالے سے ایک عجیب و غریب صورتحال کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم روایتی طریقوں سے اس کا کبھی بھی کھوج نہ لگا سکے،
हो सकता है कि इस सैयारे का वजूद ही ना हो और जिसे हम सैयारा समझ रहे हैं वो कोई ब्लैक होल हो। प्रोफेसर अनविन के बकौल इस बात का इम्कान होने के बराबर है कि ब्लैक होल्स का आगाज किसी सितारे से हुआ होगा। अब वक्त ही बताएगा। 90वें सैयारे की तलाश की तगोदो में जो आज कल के माहिरीन कर रहे हैं वो लोवेल की जुस्तजू से ज्यादा कामयाब साबित होगी या नहीं, लेकिन बेंटिगन कहते हैं कि उनका मिशन लोवेल की कोशिशों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस हवाले से पाए जाने वाले तमाम मुमकिनात या तजावीज़ इस लिहाज से बहुत मुख्तलिफ हैं कि उनमें जो आदाद व शुमार और मालूमात इस्तेमाल की जा रही हैं और उसकी वजाहत के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका नतीजा जो भी निकले, एक 90वें सैयारे की तलाश ने निज़ाम शमसी से मुतालिक हमारी सोच को बदल दिया है। कौन जानता है कि जब तक ये तलाश किसी नतीजे पर पहुंचती है, निज़ाम शमसी से मुतालिक हमारी समझ में क्या कुछ तब्दीली आ चुकी होगी। दोस्तों, क्या आप इस 90वें सैयारे को ढूंढ पाएंगे? हमें कमेंट्स में बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।